اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویاتنا فردا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے قرضہ لینا تھا عاص بن وائل سے، کچھ پیسے لینے تھے تو یہ ان کے پاس چلے گئے۔ وہ بڑا بدبخت تھا تو انہوں نے جا کے ان سے پیسے مانگے اور کہا کہ بھئی میرے جو قرضہ تم نے دینا ہے وہ دے دو۔ تو اس نے آگے سے شرط یہ رکھی، کہنے لگا جی اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو تو میں تمہارا قرضہ دے دوں گا، اگر تم نے اپنے پیسے لینے ہیں، اپنا قرضہ لینا ہے تو پہلے اپنا دین چھوڑو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑو، پھر تمہیں دوں گا۔ تو حضرت خباب نے کہا یہ بات تو خیر کبھی ممکن نہیں ہے، تو مر بھی جائے دوبارہ بھی زندہ ہو کر جب کھڑا ہوگا تب بھی میں یہ کام نہیں کروں گا، جب دین قبول کر لیا ہے تو کر لیا ہے۔ جب حضرت خباب نے کہا نا کہ تو نے مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، تو اس نے اس بات کا مذاق اڑایا، کہنے لگا اچھا جب مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو پھر دوبارہ پھر جب میں کھڑا ہو جاؤں گا زندہ ہو جاؤں گا تو پھر تمہارا قرضہ دوں گا۔ اور یہ بات اس نے بطور مذاق کی۔ جب اس نے مذاق کیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیتیں اس بدبخت کے حق میں نازل کی، اس کی وجہ سے نازل کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب افرأیت الذی کفر بآیاتنا، فرمایا محبوب آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ہماری آیتوں کا کفر کر کے مذاق اڑاتا ہے، یعنی ہم نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کا مذاق اڑاتا پھر رہا ہے، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے۔ اور آگے اس نے کہا تھا کہ پھر جب میں زندہ ہو جاؤں گا تو میرے پاس مال آئے گا، اولاد آ جائے گی تو پھر تمہارا قرضہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال لأوتین مالا وولدا، فرمایا اب بھی یہ شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ پھر مال ملے گا، پھر میری اولاد ہوگی۔ فرمایا محبوب آپ اس شخص کا حال دیکھیں کہ ہم نے جو حکم نازل کیا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا، یہ اس شخص یہ مذاق اڑا رہا ہے۔ میں اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، میں محبوب ذرا اس سے پوچھ کے دیکھیں اس کے پاس غیب کا علم آ چکا ہے کہ قیامت والے دن بھی اسے یہ خوشحالی ملے گی؟ رب کے حکموں کا مذاق اڑا کے، رب کے دین کا مذاق اڑا کے بھی اگر یہ سمجھتا ہے، اگر کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی وہ خوشحال ہوگا، ما اطلع الغیب، میں کیا یہ غیب کو جانتا ہے کہ قیامت والے دن بھی یہ خوشحال ہوگا؟ یا ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رب کے ساتھ کوئی وعدہ معاہدہ کر رکھا ہے، یا رب نے اس کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں واقعی تجھے آگے بھی خوشحال کروں گا؟ میں نہ، آگے خوشحال صرف وہی ہوگا جو اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اسلام کا مذاق اڑا کے، دین کا مذاق اڑا کے وہ سمجھتا ہے کہ جیسے یہاں خوشحال ہے وہاں بھی اس کو وہی خوشحالی میسر آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ذرا آپ اس شخص کا حال دیکھ لیں کہ ہمارے ہی دین کا مذاق اڑا کے آگے امید بھی یہ رکھ کے بیٹھا ہے کہ شاید آگے بھی سے یہ خوشحالی میسر ہوگی۔ تو اس لیے نا یاد رکھیں، ہمارے بزرگوں نے یہ بڑا مسئلہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندہ گناہ گار رہے تو گزارا ہو جاتا ہے، جب بندہ دین کا مذاق اڑانا شروع کر دے نا پھر وہ گناہ گار نہیں رہتا، پھر بندہ غدار ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ ہماری جو جگت بازی ہے نا وہ اسلام پر ہوتی ہے۔ اور جی فلانی گل انج ہے، اور فلانا انج ہے، جی فلانی انج گل ہو گئی، فلانی انج گل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں تکلیف ہے تو صرف اور صرف اسلام سے ہے یا مسلمانوں سے ہے؟ ہم آپس کا حال دیکھ لیں، ہماری گفتگو کے اندر کبھی ہندو کی بات نہیں ہوتی، سکھ کی بات نہیں ہوتی، عیسائی کی بات نہیں ہوتی، یہودی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ میں اکثر آپ کبھی قرآن کا پورا مطالعہ کر کے دیکھیں نا، شیطان کے بارے میں قرآن نے صرف اور صرف 4-5 جگہوں پہ کہا ہوگا کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کتنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن ہے؟ پہلا پورا سپارہ یہ یہودیوں کے بارے میں بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جگہ جگہ پہ جتنا یہودیوں کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے، شیطان کے بارے میں بھی شاید اتنی بات نہیں کرتا۔ شیطان کے بارے میں تو 2-4 بار کہا ہے کہ ان شیطان علی الانسان عدو مبین، کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔
لیکن یہودیوں کی چالیں، یہودیوں کی باتیں، یہودیوں کی خفیہ میٹنگیں جتنی بھی ہوتی ہیں ساری قرآن بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، عیسائیوں کے بارے میں سارا قرآن بیان کیا گیا ہے، بت پرستوں کے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں سارا قرآن بھرا پڑا ہے. اور ہم سب سے زیادہ دشمن سمجھتے ہیں شیطان کو، حالانکہ ہے، لیکن اس کے بارے میں تو قرآن نے 3-4 بار کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے. اور یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں پورا قرآن بھرا ہوا ہے. اور ہماری گفتگو جب بھی ہوتی ہے مسلمان کے بارے میں، فلانا انج کر گیا، فلانا نے انج کہہ دیتا، فلانا نے انج کہہ دیتا. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ کسی شخص مسلمان بندے کا عیب دیکھ لے اور اس کو چھپا دے، ٹھیک ہے، صاحب مرقات کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کا عیب دیکھ کر اس کو چھپا لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے 700 عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. یہاں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اینکر کھڑا ہوا، دیکھیں جی یوں ہو رہا ہے، دیکھیں جی یوں ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ اس لیے نا اپنا تھوڑا سا ذہن کو بدلے. بے عیب ذات صرف اور صرف نبی کی ذات ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں ہے جو خطا سے پاک ہو، عیب سے پاک ہو. صرف اور صرف نبی ہے جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہی ہے، دلیل ہی یہی ہے کہ نبی بے عیب ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی شخص بے عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں تو قرآن مجید اب آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کلا، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے آگے خوشحالی ملے. سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ آگے کھڑا ہو جاؤں گا، زندہ ہوگا، دوبارہ مجھے مال ملے گا، پھر قرضہ دوں گا، فرمایا گھبرا نہیں، یہ جو مذاق اڑا رہا ہے ہم اسے لکھ رہے ہیں. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں نا، جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی. سورۃ یاسین کے اندر اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، فرمایا جو تم کر رہے ہو، نکتب، ہم کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں. اور مزیداری کی بات یہ کہ قیامت والے دن پوری کاپی، پورا رجسٹر اٹھا کے بندے کے آگے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا بھی آپ ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ہاں، نکتب ما قدموا وآثارهم، فرمایا جو تم آگے بھیج رہے ہو ہم اسے کیا کر رہے ہیں؟ لکھتے جا رہے ہیں. اور قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا جناب آپ اپنا رجسٹر نامہ اعمال کو سن لیں، نہ، فرمایا جائے گا پڑھ لیں، تیرا ہی کیا دھرا ہے نا. ٹھیک ہے، جو تو کر کے آیا ہے تو خود ہی آپ ہی پڑھ لے، اپنے روزے آپ دیکھ لے کس قابل ہے. کہ اگر روزہ رکھ کے بھی ارتغالی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھ کے بھی گزارا کرنے کے لیے جناب قوالیاں ہی سننی ہے، چلو کوئی ذرا پرہیز ہم کر لیتے ہیں، فلم و ڈراموں سے کر لیتے ہیں. اگر روزہ رکھ کے بھی یوسف علیہ السلام والی فلم ہی دیکھنی ہے، ٹھیک ہے جی، اور روزہ رکھ کے بھی اگر آگے ہم نے 200 روپے کی چیز 500 روپے کی بیچنی ہے تو فرمایا میاں یہ دیکھ لے تیرا ہی روزہ ہے نا کہ 400 روپے والی چیز 800 کی بیچی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے لکھ رہے ہیں. اور وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، فرمایا محبوب جو ہماری آیتوں کا، ہمارے دین کا مذاق اڑائے ہم اسے لمبا عذاب دیتے ہیں. پھر ڈھیل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر بندہ چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے، پھر موت نہیں آتی ہے، موت مانگتا بھی ہے تب بھی نہیں ملتی ہے. آگے دیکھیں، وَنَارِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَرْدًا، فرمایا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے وارث بھی ہم ہی ہے. ٹھیک ہے جی، بندہ کہتا ہے میرا فلانا مربع، فلانی کوٹھی، فلانی کار، فلانی فیکٹری، فرمایا اس کے وارث ہم ہی ہیں، تجھے تو عارضی طور پہ بنایا ہے. سادے لوگ تھے نا، ان کا ایک جملہ ہوتا تھا، پوچھا جاتا نا کہ میاں یہ سارا کس کا ہے؟ کہتے جی اللہ کا مال ہے. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم عارضی طور پہ ہے بھائی، چاہے جتنا مرضی آپ کے پاس پیسہ آ جائے، جتنا مرضی آپ کے پاس خزانہ آ جائے، جتنے مرضی آپ پاورفل ہو جائے، ہے عارضی. ٹھیک ہے، وَنَارِثُهُ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی جو کچھ تیرے پاس ہے وارث ہم ہی ہے. اور مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَرْدًا، تجھے تو اکیلا ہی لے کے آئیں گے. ہاں، یہ نہیں ہوگا پھر قیامت کے دن تیرے بچے بھی ساتھ آ جائے، لو جناب میں کیونکہ 12 بیٹوں کا باپ ہوں، یہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ سیکیورٹی گارڈ والے بھی ساتھ ہی ہیں، یہ پاورفل، یہ عہدہ، یہ سارا میرے ساتھ. فرمایا یاتینا فردا، اکیلا اکیلا آئے گا. اور کیسے آئے گا؟ لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، میں جیسے ہم نے تمہیں پیدا اکیلے کیا ہے نا، کھڑا بھی اکیلے ہی کریں گے. ٹھیک ہے، وہاں جب قیامت کے دن جب بندہ کھڑا ہوگا وہاں پہ تو جسم میں، اب دیکھیں نا، مرتے ہوئے کم سے کم کفن تو نصیب ہوتا ہے نا، لیکن جب قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے تب تو کفن بھی ساتھ نہیں ہوگا، اکیلے تن تنہا، اکیلا ننگا جسم.
کسی کے جسم پر کپڑا کوئی نہیں. اب عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ جب قیامت کے دن سارے ننگے کھڑے ہوں گے تو پردے کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، جنہوں نے پردہ کرنا ہے نا ان کو پردے کی فکر قیامت کے دن بھی ہے. ٹھیک ہے، آج کی یا رسول اللہ اگر ہر کسی نے قیامت کے دن رب کے سامنے ایسے ہی کھڑا ہونا ہے جیسے پیدا ہوا ہے بغیر کپڑوں کے تو پردے کا کیا بنے گا؟ اب سنیں ذرا، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ قیامت کے دن کسی کو ہوش بھی ہوگا کہ کوئی دوسرے ایک بندے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے؟ میں رب کے جلال کی وجہ سے کوئی بندہ کسی کو دیکھ سکے گا ہی نہیں. اور ہوگا کیا؟ دیکھنا ہم سنتے ہیں کہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہے، لیکن کبھی سوچا کہ پہلے 40 سال کیسے ہوں گے؟ پہلا 40 سال جب بندے قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہوں گے نا، قیامت کا ایک وہ والا لمحہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا نا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار. ٹھیک ہے، اور 40 سال تک یہ آواز گونجتی رہے گی کہ ہے کوئی بندہ، ہے کوئی بادشاہ جو میرے سامنے کھڑا ہو سکے؟ تو میں اس وقت ان الفاظ کا جلال ایسا ہوگا کہ کوئی بندے کو چھوڑے، تب جتنے نیک ہے جو بھی بندے ہیں سارے کے سارے انبیاء کی ذات بھی گھٹنے زمین پہ جا کے لگیں گے اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے کہ پروردگار تیرے جیسا کون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے نا ذرا انسان کی جو اوقات رب نے رکھی ہے نا بندہ وہیں تک اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں جی فلانا ایسا ہے تو فلانا ایسا ہے، بھائی بے عیب ذات جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات پر ختم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی شخص کا کوئی دیکھ لیا ہے تو یار اسے چھپا دے، اگر اس کے بدلے قیامت کے دن تیرے عیب رب چھپا لے، یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے نا؟ یا تو کیمرے لگا کے کھڑے ہیں فلانا اس طرح کر رہا تھا، فلانا ایسے کر رہا تھا، فلانا چھوڑ اس بات کو، تجھے کیا لگے؟ کلمہ تو کم سے کم پڑا ہوا ہے کہ نہیں پڑا ہوا؟ جب رب ہر بندے کے عیب چھپا رہا ہے اور تجھے عیب چھپانے پر اجر مل رہا ہے تو پھر عیب کیوں نہیں چھپاتے؟ خدا کا واسطہ ہے یہ ویڈیو شیڈیو بنانا چھوڑ دے. ایک بندہ اگر خدا نہ خاصا ٹھیک ہے انسان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ویڈیو بنا کے وائرل کر دو. قیامت کے دن اس کا حساب ہو گیا، فرمایا میرا بندہ غلطی کر رہا تھا، تو نے ویڈیو کیوں بنائی؟ ہے اس بات کا جواب کوئی؟ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.